اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، 2 فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے اسی پوچھن کوئی اور شے آئے سا کہ بابا کوئی اور ٹکر گیا سانو۔ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ظالموں، میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے۔ تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے، تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو۔ تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے۔ اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا۔ کروڑ پیر جیلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے۔ سجدہ ریز ہیں، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کو بلند کر، مانگ کیا مانگتا ہے، شفاعت کر کس کی کرتا ہے۔ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں۔ ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے۔